کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اگر قرآن کے الفاظ جو عربی دیکھیں وہ ان کو اس بات کی حرص ہے کہ ہم فلاح یافتہ ہوں، ہمارا جو انجام ہے وہ بخیر ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، ان کے جو ہم عادات و خصائل، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی صداقت، ہر دنیا کا شخص اس کے اوپر گواہ تھا۔ دار القرار اور دار الجزا تو وہ زندگی ہے جو کہ انفینٹی ہے، ایٹرنٹی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ تو عارضی ایک دھوکے کا سامان ہے جو قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو فضیلت دی، اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو فضیلت دی، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحیح مسلم کی یہ رقم الحدیث 2276 ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے زار و قطار اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اور ہم مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارے اندر حب رسول جو ہے وہ ہماری جان، مال، اولاد سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو رسول سوال ہمارا جو ہم نے اخذ کیا ہے سورہ توبہ سے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا چیز کو پسند فرمایا اور آپ کی تڑپ کیا تھی امت کے لیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورة التوبہ آیت نمبر 29۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس کا ترجمہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور پھر اس کی روشنی میں پھر ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہم جب ان کی سیرت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایک مشن جو اللہ نے ان کے حوالے کیا تھا اس کی فکر میں گزار دیا۔ ان کے اندر یہ تڑپ تھی کہ ان کے جو شب و روز ہیں، ان کی تمام مصروفیات، ان کے اعمال، ان کے افکار، سب کچھ جو تھے وہ اسی فکر کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری بہت ہی زیادہ یہ محبوب آیات ہیں اور یقیناً آپ لوگوں کی بھی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اگر قرآن کے الفاظ جو عربی دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ان پر شاخ گزرتا ہے، وہ حریص ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ لالچ کا جو لفظ ایک آتا ہے، حرص اردو میں بھی ہے، آپ دیکھیں حریص کا لفظ آیا،
ان لفظوں کو اگر ہم اردو زبان میں دیکھیں ہم کن چیزوں میں کسی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی آپ اگر گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیے کہ وہ ان کو اس بات کی حرص ہے کہ ہم فلاح یافتہ ہوں، ہمارا جو انجام ہے وہ بخیر ہو، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم ان جنتوں کے مقیم ٹھہریں جو اللہ نے مومنین کے لیے تیار کر دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، ان کے جو ہم عادات و خصائل، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کی صداقت، ہر دنیا کا شخص اس کے اوپر گواہ تھا، چاہے وہ مومن مسلم تھا یا کافر تھا یا جو بھی تھا، لیکن وہ ان کے کیریکٹر کے اوپر جو ہے وہ قسم کھانے کو تیار تھا، اور یعنی سب ان کے مداح تھے اس معنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کی اس تکلیف کا شدید احساس تھا۔ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ یہ تو دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالقرار اور دارالجزا تو وہ زندگی ہے جو کہ انفینٹی ہے، ایٹرنٹی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ تو عارضی ایک دھوکے کا سامان ہے نا جو قرآن کہتا ہے۔ اس لیے آپ کو یہ تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر رہتی تھی، آپ کی جان اس فکر میں اٹکی رہتی تھی کہ ہر ممکن طریقے سے امت جو ہے، جو وہ دین لے کر آئیں، جو کہ جس کو انہوں نے آسان سہل بنا کر پیش کیا ہے، اس کو اپنا لیں۔ اور آپ کو یہ فکر تھی یہ جو امت ہے، اسی لیے تو وہ راتوں کو کھڑے ہو کے ان کے پاؤں جو تھے ورم آ جاتا تھا اور وہ سوج جاتے تھے، اور جب ان سے ازواج مطہرات پوچھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، تو ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک تو شکر گزاری کا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، دوسرا کہ یہ وہ رو رو کر امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور تاکہ یہ لوگ آگ سے اور دوزخ سے بچ جائیں۔ اور ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری انبیاء کا جو مشن ہے وہ امت کے اوپر آ گئی ہے نا کہ اس کو وہ آگے پہنچائیں، اور یہی ان کی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو لوگ یہاں موجود ہیں فیل کریں، اس کو محسوس کریں کہ وہ میرے لیے انہوں نے اتنی مشکل کاٹی، میرے لیے اتنا وہ تڑپے، اور ساری انہوں نے آخری سانس تک جو انہوں نے باتیں کی، جو انہوں نے اپنی وصیتیں جو وہ کر رہے تھے، اس کے اندر ان کو فکر تھی کہ یہ امت جو ہے نا اس آگ سے بچ جائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پیار آ جاتا ہے اپنے حبیب کے اوپر، اللہ کو بھی محبت آ جاتی ہے، اور ایک جگہ مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک، کیا شاید کہ تم ہلاک کر دو گے اپنی جان کو اس فکر میں کہ یہ امت، یہ لوگ ایمان لائیں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہلاک، اور اس کا اگر ہم روٹ ورڈ میں دیکھتے ہیں، ڈائیو کرتے ہیں اس کے روٹ ورڈ میں عربک کے لحاظ سے، تو اس کا مطلب آتا ہے ذبح کرنے کے معنوں میں، یعنی کہ حبیب کے اوپر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کیا تم ان لوگوں کے لیے ہلاک کر دو۔ آپ دیکھیں واقعہ طائف میں کیا ہوا، کیا ہوا، مکے والوں نے جب ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا چلو ادھر چلتا ہوں، شاید ادھر سے کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ تو یہ آپ کی حد درجے کی شفقت، خیر خواہی، دل سوزی، اور یہ سارا کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں، دیکھو جو دوسری آیت تھی کہ اگر یہ لوگ منہ پھیر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کی مدد آئے گی، وہ کافی ہے، وہ عرش عظیم کا مالک بھی ہے۔ تو آپ جو ہے نا اس معاملے کو جیسے اللہ تعالیٰ تسلی سی دے رہے ہیں نا اس معاملے میں۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکتوں اور مصیبتوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور دونوں کی سعادتوں سے بہرامند دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، حدیث ہے وہ، اس میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ میرے دل کے بڑی قریب ہے یہ آیات۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کی عظمت اور اس کی کیفیت
کو سمجھ نہیں سکتے، نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ہمارے تصور سے یہ چیزیں بالاتر ہیں۔ آپ کی اجازت سے حدیث کے چند الفاظ حضرت واصلہ بن الاسقا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو فضیلت دی، اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو فضیلت دی، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحیح مسلم کی یہ رقم الحدیث 2276 ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے، سو ہر نبی نے وہ دنیا میں دعا کر لی، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ صحیح مسلم رقم الحدیث 199 ہے۔ سنن ترمذی رقم الحدیث 3602۔ اللہ ہمیں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اور اس سے محروم نہ کرے، یہ ہمیشہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہ تھی کہ جو امت ہے وہ اللہ کی راہ کے پہ چلے اور اس راستے کو نہ چھوڑے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ جی، ان آیات کے صرف ترجمے پہ بھی آپ غور کریں اور تفسیر کی سے وضاحت ہوئی ہے، اور آپ مزید اپنا بھی مطالعہ خود کریں۔ میں یہ آپ کو اپنی طرف سے بہت اچھا ایک مشورہ، نصیحت، پتہ نہیں میں کہہ سکتی ہوں، نصیحت بھی کر سکتی ہوں شاید اس عمر کے اس سٹیج کے اوپر، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب ہم خود سے پڑھتے اور تو ہم اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس مشن میں گلا دیا اور ہمیں فلاح و خربی کا راستہ دکھا دیا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں، آپ افضل الانبیاء تو ہیں۔ میرا یہ سوال ہے جو میں آخری یہ بات کہوں گی، کیا میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں گی اور ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو پہنچانے کی اور دین کو عمل میں لانے کی تڑپ کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہاں میں ہونا چاہیے یا نہیں میں، یہ میں سوال میرا ہے، سوالیہ ایک نشان ہے جس میں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی اس سوال کے جواب کے ذریعے میں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور